اللہ نے نہیں لیا، ورنہ ان میں تحریف نہیں ہو سکی تھی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور مکمل ہے۔ پہلے تو یوں سمجھیے کہ ابتدائی ایڈیشنز تھے، پہلے کچھ احکامات دیے جا رہے تھے انٹرم پیریڈ کے لیے، مکمل ہدایت تو ابھی آنی تھی، تو ان کو محفوظ رکھنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں حفاظت جو ہے اب اس قرآن کی ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف اس کے متن میں نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا مظہر حضور پر تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت کا کہ آپ پر دین مکمل کر دیا گیا۔ ویسے تو جتنے بھی نبی آئے اور رسول آئے وہ دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے، جیسے کہ سورہ حدید کی ایک آیت میں ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ لیکن اس عدل کا معاملہ یہ ہے کہ جو مختلف سطحیں ہیں تمدن کی، اس میں عدل کے تقاضے جو ہیں وہ ابھی ابتدائی زندگی تھی تو اس میں ایسے جھگڑے بھی نہیں تھے، کوئی انسان کے اندر جو ہے عملی گمراہیاں زیادہ پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ چنانچہ جو پہلے 3 رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی قوموں کے معاملے میں صرف ایک شرک کا ذکر ملتا ہے، سوائے شرک کے اور کوئی گمراہی نہیں آئی تھی۔ البتہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے وہ سیکشول پرورشن ہوئی ہے، جسے سوڈمی آپ کہتے ہیں، جو ان کے نزدیک جو ہے وہ بہت ہی برا فعل جو تھا وہ کر رہے تھے اور کھلے عام کر رہے تھے۔ اتونا فی نادیکم المنکر، تم اپنی مجلسوں میں یہ کام کرتے ہو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت شعیب کے زمانے میں جو لین دین کے معاملات تھے ان میں اونچ نیچ شروع ہو گئی، کم تولنا شروع کر دیا، کم ناپنا شروع کر دیا، لوگوں کے مال کو غصب کرنا شروع کیا، لہذا حضرت شعیب کی قوم کے ذکر میں ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں بدترین ریپریشن کی مثال مصر میں قائم ہوئی۔ بنی اسرائیل وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گئے اور آباد ہو گئے۔ اس وقت وہاں پر حکومت جو تھی وہ ہکسوس کنگز کی تھی، ہسٹری میں انہیں ہکسوس کنگز کہا جاتا، چرواہے بادشاہ۔ وہ اصل مصری نہیں تھے بلکہ وہ بھی عرب سے جا کر وہاں آباد ہوئے تھے، انہوں نے قبضہ کیا تھا اور اپنی حکومت قائم کی تھی۔ لیکن فرعون جو بعد میں آئے، انہوں نے جب ہکسوس کنگز کا دور ختم ہو گیا، ان فرائنہ نے پھر ان پر ظلم کرنا شروع کیا۔ جو بنی اسرائیل آباد ہو گئے تھے وہ ہکسوس کنگز کے زمانے میں، ان پر تشدد ہوا، پرسیکیوٹ کیا گیا، بیگار لی گئی۔ اہرام مصر کی تعمیر میں یوں سمجھیے کہ ان کی ہڈیاں دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جب گرتی تھی تو سینکڑوں آدمی اس کے نیچے جو ہے کچل کر ختم ہو جاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے اتنی اونچی اونچی ان چٹانوں کو لے کر جانا، جس طریقے سے وہ رسیاں باندھ کر اور جس طرح کھینچتے ہوں گے، اور پھر یہ کہ اگر کہیں کوئی ایک رسی ٹوٹ گئی تو جو حال ہوتا ہوگا، نیچے اس کے کتنے لوگ دبتے ہوں گے۔ ان اہرام مصر کی بنیادوں میں بنی اسرائیل کا خون اور ہڈیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ آیا جبکہ عظیم امپائرز قائم ہو چکی تھی، سلطنت روما، سلطنت ایران، اور اس کی وجہ سے نوع انسانی پر ظلم جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ بادشاہ کا محل ہے اور اس محل کے اندر تعیشات ہیں، عیش ہیں، لیکن اس کے لیے آمدنی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ غریب کسان جو محنت کر رہا ہے کھیت میں، اس سے آدھا یا آدھے سے زیادہ جو ہے اس کی پیداوار کا وہ لے گیا جاگیردار۔ جاگیردار نے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھا، باقی بادشاہ کو بھیج دیا۔ جاگیردار بھی جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں جما کر بیٹھے ہوئے تھے، فیوڈل لارڈز، جو یورپ میں بیرنز اینڈ لارڈز کہلاتے تھے۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے دور میں 30,000 منصبدار اور 20,000 منصبدار، یہ کون تھے؟ فیوڈل لارڈز تھے۔ پھر بادشاہ جو ہے پھر فوج رکھتے تھے، کس لیے؟ اگر ذرا بھی کوئی سرتابی کرے، کسان بغاوت کرے تو ان کو کچل دیا جائے۔ اگر کوئی شخص جو بیٹھا ہوا کرگھے کے اوپر اور وہ جو کپڑا بن رہا ہے، کھدر بن رہا ہے، وہ اگر ٹیکس دینے سے انکار کر دے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر سرکاری فوج جو ہے وہ اس کا سر کچل دے گی۔ یہ ظلم جب اس اجتماعی نظام کے اندر اس شدت کے ساتھ آیا ہے، تب اللہ نے دین کامل، دین حق محمد الرسول اللہ کو عطا کیا۔ اور اس کے بارے میں اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ دین پہلے بھی تھا لیکن چونکہ تمدن جو ہے ابھی پیچیدہ نہیں تھا، اس کے مسائل اتنے نہیں تھے، لہذا اب وہ دور آیا تھا کہ جس میں کہ ایک پورا نظام زندگی انسان کو دیا جائے۔
تمہاری سیاست ایسے ہونی چاہیے، حکمرانی اس طور پہ ہونی چاہیے، تمہارے جو مالی تقسیم جو ہے ہونی چاہیے، تو تقسیم دولت کا نظام کیسے ہونا چاہیے، جو غریب پیچھے رہ جائیں ان کی کفالت کا بندوبست کیسے ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو تاکہ جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دوڑ کے اندر ان کے لیے بھی کفالت کا بندوبست ہو۔ یہ پورا نظام تمہارا باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ امرہم شورا بینہم، کسی فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں وہ بادشاہ بن کر بیٹھ جائے کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون ہے، جو کچھ میں کہہ دوں گا بس وہ صحیح ہے۔ یہ سارا نظام جو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کا یہ حق ہے اور یہ اس کے فرائض ہیں، مرد کے یہ حقوق ہیں، یہ اس کے فرائض ہیں، یہ پورا نظام، عائلی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، ان کو جمع کر لیجئے تو اس کا نام ہے دین حق۔ اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے، آج جو ہمارا اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، تبلیغ کا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو صحیح بات بتا دیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بھی تبلیغ ہے، ابلاغ ہے۔ لیکن اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ کام خود کر کے دکھاؤ اور اس چیز سے خود رک کر دکھاؤ، یہ عملی شہادت اور عملی تبلیغ ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک مکمل نظام زندگی دے دیا گیا تو جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھایا جائے اس پر اعتماد کیسے ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے بڑے بڑے اچھے نظام لوگوں نے کتابوں میں لکھ کر دیے ہیں۔ افلاطون کی کتاب جو ہے ریپبلک، ابھی تک یوں سمجھیے 2500 سال پرانی تصنیف ہے، زندہ ہے، اتنی زوردار کتاب ہے، لیکن جو نقشہ اس نے کھینچا وہ ایک دن کے لیے بھی کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا۔ تو وہ ایک یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے، انہونی بات ہے۔ اگر اسی طریقے سے صرف یہ نظام جو ہے نظری طور پر تھیوریٹیکلی اگر قرآن میں پیش کر دیا جاتا لیکن اسے قائم کر کے نہ دکھایا جاتا تو وہ حجت نہیں بن سکتا تھا۔ ہاں جی، اچھی باتیں، بہت اچھی باتیں ہیں کہ کوئی مان سکتا تھا کہ کوئی بادشاہ جو ہے چٹائی پر بیٹھ کر بھی حکومت کر سکتا ہے، کوئی مان سکتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا رہے تھے اور وہ چٹائی پر بیٹھتے تھے، ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، کوئی مان سکتا تھا؟ جب تک کہ یہ کر کے نہ دکھا دیا جائے، ورنہ تو کہتے ہوائی باتیں ہیں جی، کہنے کو تو بہت اچھی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن یہ کہ عملی باتیں نہیں، انہونی باتیں۔ تو محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت کا جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین حق جو ہم نے آپ کو دیا ہے اسے قائم کر کے دکھائیے، اسے تمام نظاموں پر غالب کر کے دکھائیے، اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیجیے تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ ہاں یہ نظام قابل عمل ہے، ہاں اس نظام میں خیر ہے، برکت ہے ہر اعتبار سے۔ سیاسی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، معاشی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، سماجی اور معاشرتی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، عائلی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ قائم کر کے نہیں دکھاؤ گے حجت قائم نہیں ہوگی، حجت تامہ نہیں ہوگی، پوری حجت جو ہے قوم دنیا کے اوپر عالم انسانیت پر قائم نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، 3 جگہ یہ الفاظ آئے ہیں، آج میں نے 2 جگہ کی تلاوت کی ہے، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں، پھر سورہ فتح میں بھی یہ الفاظ آئے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد آخری الفاظ ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ نظام قائم کرنا ہے، اسے غالب کرنا ہے، چاہے یہ مشرکوں کو انتہائی ناگوار ہو۔ ریزسٹنس ہوگی، لوگ رکاوٹ ڈالیں گے، لوگ مقابلے میں آئیں گے، وہ تو اپنا سٹیٹس کو چاہیں گے، جو نظام ہے قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہو سکتی جہاں کوئی نظام نہ ہو، یا قبائلی نظام ہے، جاگیرداری نظام ہے، یا پھر ملوکیت کا نظام ہے، یا کہیں اشتراکیت کا نظام ہے، یہ نظام ہے، کہیں جو ہے کیپٹلزم کا نظام ہے، اور ہر نظام کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ نظام میں کوئی تبدیلی آئے، وہ چاہتے سٹیٹس کو ہو، نظام برقرار رہے تاکہ ہمارے مفادات پہ آنچ نہ آئے۔ لہذا لازمی بات یہ تھی کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، شرک کرنے والے چاہے اسے ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ بادشاہ کیسے مانے گا کہ اصل بادشاہ اللہ کو مانا جائے؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، جیسے عام انسان ہے ویسا میں انسان ہوں، بادشاہ تو اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، کوئی بادشاہ اس کو پسند کرے گا؟ اور آج کے دور میں یہ جو جمہوریت ہے
جسے نیلم پری کہا جا سکتا ہے اس دور کی،